جی السلام علیکم ناظرین، خبر سے آگے اور نیا دور میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج جمعہ ہے اور حسب سابق نجم سیٹھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج وہ بڑے مصروف بھی تھے اور کہیں ادھر ادھر سفر کر رہے تھے، لیکن ان کو میں نے کالیں کر کے کافی تنگ کیا اور پھر بالآخر ان کو جو ہے وہ ہم نے یہاں پر بٹھائی دیا اپنی زوم اور کمپیوٹر کے سامنے، کیونکہ یہ آپ کا سیٹھی صاحب آپ کا انتظار رہتا ہے لوگوں کو، اور وہ پوچھتے ہیں کہ جی وہ جمعے کو وہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، ان کو 2 بار آنا چاہیے۔ میں عوام کی آواز اب تک پہنچا رہا ہوں، جو آڈینس آتی ہے ہماری، ان کی یہ کہنا ہے اور امید ہے کہ آپ جو ہے کم از کم ہفتے میں ایک بار یا اس سے بھی زیادہ یہاں پر ہمارا ساتھ دیں گے۔ آج کے موضوعات یقیناً ملکی سیاست اور ملک میں جو ہلچل اس وقت موجود ہے، معیشت کی جو حالت ہے سب کے سامنے ہے، اور جو سیاسی عدم استحکام اور بے یقینی کی فضا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کل 16 دسمبر تھا 1971 کا واقعہ جو ہے، کل ہم نے اس کے اوپر بڑی لمبی چوڑی ٹرانسمیشن بھی کی۔ کل ہی کے دن 16 دسمبر کو 2014 میں اے پی ایس پشاور کے بچوں کا بہیمانہ قتل بھی ہوا، جو ایک ڈائریکشن اور ایک ہم نے اپنی ریاست کو اور معاشرے کو جو ایک ڈائریکشن دی تھی، وہ جسے کہتے ہیں کہ اب وہ ہانٹ کر رہی ہے ہمیں، اور اس سے نکلنے کی تدابیر ہو رہی ہیں۔ آپ کا جو اداریہ ہے آج کا جمعے کا فرائیڈے ٹائمز، دا فرائیڈے ٹائمز، ناظرین ضرور دیکھیے گا، کلک کیجئے گا، اس میں آپ کو پورا انگریزی اور اردو دونوں متن مل جائیں گے۔ اس میں بھی انہوں نے یہی آرگیو کیا ہے نجم سیٹھی صاحب نے کہ اب سب کی یہ خواہش ہے کہ ریسیٹ کیا جائے، لیکن یہ کیسے ہوگا، اور اگر ریسیٹ نہیں ہوگا تو پاکستان عالمی طور پہ تنہا رہے گا، داخلی طور پر اس کی معیشت اور سیاست جو ہے وہ روبہ زوال رہے گی۔ بہرحال ہم سٹارٹ کرتے ہیں جو امیڈیٹ موضوعات ہیں۔ سیٹھی صاحب، کل خانیوال میں ایک ضمنی انتخاب ہوا صوبائی اسمبلی کی نشست پر، جس کو کہ پی ایم ایل این نے جیت لیا، اور پی ٹی آئی دوسرے نمبر پر رہی، تیسرے نمبر پر پاکستان پیپلز پارٹی رہی، اور چوتھے نمبر پر ٹی ایل پی آئی۔ اس پہ پی 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 کا ووٹ جو ہے پرسنٹیج تھوڑا سا بڑا ہے، مسلم لیگ نون کا ذرا سا کم ہوا ہے، پی ٹی آئی کا سگنیفیکنٹلی کم ہوا ہے۔ اور یہ وہ ایک ٹرینڈ ہے جو پنجاب میں ہم دیکھ رہے ہیں، اگرچہ اس بار کینڈیڈیٹ سواپ کیے گئے تھے، پچھلی بار کا پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ اس بار نون کا تھا، اور نون کا جو تھا وہ پی ٹی آئی میں تھا۔ یہ بھی پنجاب کی سیاست میں ہوتا ہے۔ تو تھوڑا سا اس کو ہمیں بتاتے ہوئے یہ بتائیں کہ یہ جو سارے ابھی تک ضمنی انتخابات ہوئے ہیں پنجاب میں، خانیوال کا تو میں نے ذکر کیا، اس میں بظاہر یہی دکھائی دے رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے گورنمنٹ سے باہر ہوتے ہوئے بھی یہ ضمنی انتخابات جیت رہی ہے۔ اس کے کیا معنی اور اگلے الیکشنز کے لیے اس کی کیا امپلیکیشن ہے، اور وہاں سے پھر ہم آگے بات کریں گے کہ اگر اگلا الیکشن ہوتا ہے، فیئر ہوتا ہے، تو کون بنے گا وزیر اعظم۔ جی سیٹھی صاحب۔ جی تھینک یو رضا۔ بات یہ ہے جی، یہ خانیوال کا الیکشن جیسے آپ نے کہا، جو پچھلے جو بائی الیکشنز ہوئے ہیں، یہ بالکل ایک ہی ٹرینڈ چل رہا ہے، اور اس ٹرینڈ کے 2-3 خصوصیات ہیں۔ ایک تو یہ کہ نون لیگ سب سے زیادہ پاپولر پارٹی ہے، اور اگر کل الیکشن کراتے ہیں تو نون لیگ اوور ویلمنگ میجورٹی کے ساتھ جیتے گی، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری، اور پنجاب میں خصوصاً دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے خود ہی ذکر کر دیا کہ کوشش کی جا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ کسی طریقے کے ساتھ ٹی ایل پی کو مین اسٹریم کیا جائے، اور شاید یہ بھی کہ ٹی ایل پی کو کوشش کی جائے کہ وہ نون لیگ کا ووٹ توڑے، تاکہ میاں صاحب کو کوئی ہیوی مینڈیٹ نہ مل جائے، اور کچھ ان کا ووٹ توڑنے کے لیے پی ٹی آئی اور ٹی ایل پی مل کے کچھ ووٹ توڑ لے ان کا۔ تو وہ بھی آپ کو نظر آ گیا کہ اس سے کوئی کام نہیں چلا، ٹی ایل پی کسی صورت میں کوئی خاص ووٹ توڑنے کی قابل نہیں ہے، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ لوز کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کی جو ایشو ہے، وہ زرداری صاحب نے بھی پچھلے دن کافی ڈھول بجائے تھے کہ جی میں نے 36,000 ووٹ لے لیے اینڈ سو آن، مگر آپ نے دیکھ ہی لیا وہ چوتھے نمبر پہ آئے ہیں۔ جب زرداری صاحب ہٹ جاتے ہیں سین میں سے، اور وہ جو حربے جو استعمال کرتے ہیں وہ نہ استعمال کر سکتے ہیں، تو پھر یہی اشر ہوتا ہے پیپلز پارٹی کا۔ ایکچولی پیپلز پارٹی اب ریجنل پارٹی بن چکی ہے، اور اس کو نیشنل پارٹی بننے میں وقت لگے گا۔ میں تو آپ کو یہاں تک یہ کہہ دوں کہ جو پیپلز پارٹی کی اس وقت 4-5 سیٹیں ہیں پنجاب سے، پروونشل اسمبلی میں بھی، اور وہ صدرن پنجاب سے، وہ اگلی الیکشن میں وہ سب لوگ جو ہیں وہ نون لیگ کے پاس جائیں گے وہ سیٹ ٹکٹ لینے کے لیے۔ اور تو اس لیے پیپلز پارٹی انفارچونیٹلی سندھ میں پاپولر رہے گی، کراچی میں نہیں رہے گی، مگر باقی سندھ میں رہے گی، اور وہ اب ریجنل پارٹی کی حیثیت سے چلے گی۔ اس کی کوشش ضرور ہے
کہ کوئی نیشنل اسٹیٹس اس کا واپس برقرار ہو، مگر ابھی تک زرداری صاحب ہاتھ پیر مار رہے ہیں اور کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی. وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی دکھانا چاہ رہے تھے کہ جب ہم ہیں تو کیا غم ہے، مگر ابھی بات نہیں بن رہی. تو اس لیے نہ ٹی ایل پی کی بات بن رہی ہے، نہ پیپلز پارٹی کی بات بن رہی ہے، اور پی ٹی آئی کی لائن پٹ رہی ہے. تو اس لیے دیٹ از دا کرنٹ سچویشن. جو پولز ہو رہے ہیں وہ بھی یہی بتا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ از وائی نون لیگ اس وقت کی پوری کوشش ہے کہ جتنی جلدی الیکشن ہو جائے اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہو اور اسٹیبلشمنٹ اس میں مداخلت نہ کرے کسی کی سائڈ پہ بھی. تو اگلی حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی نہیں بنائے گی، نہ ہی کوئی الائنس بنے گا، وہ نون لیگ ہی ہوگی. آپ سیٹھی صاحب ایک سیکنڈ فوجنگی صاحب، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی ساری باتیں صحیح ہیں، لیکن جیالوں نے آج وہ گالیاں نکال لی ہیں. آپ کا یہ کلپ نکال کے جو ہے نا انہوں نے ہمیں بھی اور آپ کو. اب جیالے رہے کون سے گئے ہیں؟ بہت سارے جیالے تو نون لیگ میں چلے گئے. اچھا چلے، اوکے. جی سولنگی صاحب سوری. میں یہ پوچھ رہا تھا کہ ابھی لاہور میں NA-133 کے الیکشن ہوئے تھے جس کی بہت بات ہوتی ہے، اور یہ بات کی جا رہی تھی کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کا ریوائیول نشاط ثانیہ وہ ہم کریں گے. لیکن ماضی میں یا ماضی قریب میں اگر پنجاب کے اندر کہیں اثر و نفوذ رہا ہے تو وہ جنوبی پنجاب ہے، خانیوال جنوبی پنجاب ہے، جہاں پہ گیلانی صاحب کا بھی اثر رسوخ، مخدوم صاحب جو ہے ان کا بھی، اور زرداری صاحب کا بھی ایک انفلوئنس ہے. لیکن اس کے باوجود تیسرے نمبر پہ آنا، یعنی پی ٹی آئی پھر بھی مقابلے میں ہے دوسرے نمبر پہ، یہ کیا ظاہر کرتا ہے سیٹھی صاحب؟ کیا کچھ آپ کا خیال ہے کچھ اور ظاہر کرتا ہے فرام واٹ آئی ہیو ایکسپلینڈ؟ آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ میں نے تو آلریڈی اس کا ایکسپلینیشن دے دی ہے کہ صدرن پنجاب بھی، میں نے بھی آپ سے کہا کہ وہاں بھی جو سیٹیں ہیں، میری انفارمیشن ہے یہ کہ وہاں کے کچھ لوگ لائن اپ کر رہے ہیں کہ جی ہمیں آپ وعدہ کریں کہ ہمیں ٹکٹ دیں گے تو ہم ابھی تیار ہیں، جب آپ حکم کریں گے تو ووٹ آف نو کانفیڈنس جب آپ ہوگا تو ویل گو ود یو. تو وہ تو لائن لگی ہوئی ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ نون لیگ کے دروازے بند نہیں ہیں. وہ بھی اب سیاست کھیل رہے ہیں، کہہ رہے ہیں آؤ جی آؤ، آ جاؤ جی آ جاؤ. بالکل. تو آپ یہ بالکل دروازے کھلے ہیں اور عملیت پسند اور مصلحت پسندی تو سامنے آ رہی ہے. آل سیڈ اینڈ ڈن ہیڈی صاحب، نواز شریف کے علاوہ تو زیادہ آئیڈیولوجیکل لوگ نہیں ہیں پی ایم ایل میں، لیٹس فیس اٹ. اور نواز شریف بھی نئے آئیڈیولوجیکل ہوئے ہیں، بقول ان کی اپنا کنفیشن ہے. جب وہ پیناما میں ان کو نکالا گیا تھا، انہوں نے بڑی فیمس ایک اسپیچ کی تھی اپنے ایم پیز کے سامنے. بہرحال یہاں پر بڑی 2-4 دنوں سے بیان پہ بیان آ رہے ہیں. شاید خاقان عباسی صاحب نے ایک انٹرویو میں کہہ دیا کہ شہباز شریف ہی اگلے وزیر اعظم ہوں گے. اس کے بعد جناب زبیر جو ہیں فارمر گورنر سندھ، انہوں نے کہہ دیا نہیں مریم بھی تو کوالیفائی کر جائیں گی. اس کے بعد خواجہ آصف صاحب بھی جب میدان میں کود پڑے، انہوں نے کہا شہباز شریف ہی چوائس ہوگا، وہی وزیر اعظم ہے. اور اب ایک بڑی جو اس سے لوگ یہ نتیجہ نکال رہے ہیں کہ جی پارٹی گریویٹیٹ کر رہی ہے ٹورڈز شہباز شریف، اگلے الیکشن میں وہی متبادل ہیں. ذرا اس کے اوپر آپ بتائیں کہ یہ کیا معاملہ ہے اور یہ آپ کے نزدیک کیا ہوگا؟ جی دیکھیے بات سیدھی سی ہے کہ جب تک کچھ گرین لائٹس نہیں ملیں گی، راستے نہیں کھلیں گے، تو کیسے یہ ستون اور عمران خان کا جو رشتہ ہے یہ ٹوٹے گا. تو اس کے لیے کچھ اعتماد بلڈنگ کی بھی بڑی ضرورت ہے بٹوین ایڈیالوگز آف نون لیگ اینڈ دی ایڈیالوگز آف دی اسٹیبلشمنٹ. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو برج ہے وہ شہباز شریف صاحب کے علاوہ کم ہی لوگ اس کو برج بنا سکتے ہوں، اور وہ بڑی کنسسٹنٹلی ایک برج بنے رہے ہیں، اور اس میں کچھ حد تک کامیابی بھی ہوئی ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی اٹیک جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے اوپر ہے. ابھی پھر وہ ابھی بیل پہ ہے اور وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کی بیل کینسل ہو اور ان کو پھر واپس جیل میں ڈالا جائے، بیکاز ہی از دا مین تھریٹ. تو اس لیے ووٹ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، ووٹ ہے نواز شریف صاحب کا، ووٹ کو نکالے گی باہر مریم،
اور ووٹ کا فائدہ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو ہوگا. تو یہ بانٹ لیا گیا ہے یہ ساری ذمہ داریاں. اور میرا خیال ہے کہ فیملی کے اندر کچھ اتفاق بھی ہو گیا ہے اس کے اوپر کہ یہ راؤنڈ جو ہے should be given to شہباز صاحب in all honesty. اب آگے جا کے کیا ہوتا ہے دیکھیے, یہ ہوتی ہے پریپریشنز, یہ ہوتی ہے پلاننگ, یہ ہوتی ہے ڈیولپ, مگر اب حالات بدل جاتے ہیں, اور جب حالات بدلتے ہیں تو پھر پارٹیز بھی یو ٹرنز لیتی ہیں, پارٹی لیڈرز بھی کچھ نئی چیز سوچتے ہیں, سو آن. عمران خان صاحب اگر کامیاب ہو جاتے ہیں کسی صورت میں, سے فار ایگزامپل اگر اگلے 6 مہینے میں یا 3 مہینے میں اگلے الیکشن نہیں ہوتے اور اس کے دوران وہ دھکا لگا کے شہباز شریف صاحب کی کنوکشن کرا دیتے ہیں, تو پھر شہباز شریف صاحب تو آؤٹ ہو گئے نا. پھر شہباز شریف صاحب بھی آؤٹ, مریم بھی آؤٹ, اور نواز شریف صاحب بھی آؤٹ. تو ان میں سے کون پہلے اپنی فیصلے کو ریورس کرواتے ہیں وہ بھی دیکھنے والی بات ہے. اور وہ جب تک ہوا نہیں بدلے گی تو وہ فیصلے بدلیں گے نہیں, فیصلے ویسے کے ویسے رہیں گے. جیسے سیاسی ہوا بدلی تو وہ فیصلے بھی چیلنج ہو جائیں گے, اور پھر آزاد عدالتیں آزادی سے فیصلہ دیں گی, تو پھر نئے ڈیولپمنٹس ہو جائیں گی. تو میرا خیال ہے وی شوڈ ناٹ جمپ دا گن, ہم انتظار کرنا چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن جو ہیں کب ہوں گے, اس سال ہوں گے, اگلے 3-4 ماہ میں ہو جائیں گے, یا نہیں ہوں گے, کیونکہ بڑی فرق پڑ جاتا ہے. اگر تو اگلے 3-4 ماہ میں ہوتے ہیں تو پھر سوال اور کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی حکومت جو ہے وہ اس کا مطلب ہے بڑی چھوٹی سی وقت کے لیے آئے گی اور نئے الیکشن کال ہو جائیں گے. اگر نہیں ہوتے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ پھر آگے اگلے سال تک چلے گی. تو پھر یہ سارے سوال کھڑے ہو جائیں گے کہ حکومت کون بنائے گا, کون نہیں بنائے گا, پرائم منسٹر کون بنے گا, کون نہیں بنے گا اس کے انٹرم پیریڈ کے لیے. تو وہ وہاں تک ابھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. آئی تھنک وی نیڈ ٹو اونلی فوکس آن کہ جی ابھی اسٹیج 1 کب الیکشن ہوں گے, اور اس میں کتنی نیوٹرلٹی اسٹیبلشمنٹ شو کرے گی. Those are the only 2 questions that are relevant right now. تو جی سلنگی صاحب. سیٹھی صاحب, آج ہی سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ہے. آج کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ 16,000 نکالے گئے جو ملازمین تھے ان کی بحالی کے سلسلے میں ہے. اور سپریم کورٹ نے 184(3) کے تحت, ریویو پٹیشن کے تحت نہیں, 184(3) کے تحت از خود نوٹس لے کے اپنے فیصلے کو تبدیل کر لیا ہے, اور 1 سے 7 گریڈ کے جو ملازمین ہیں ان کو بحال کرنے کا فیصلہ دیا ہے, اپنے ہی فیصلے کو تبدیل کیا ہے. اور یہ جو اگلا ہفتہ ہے اس میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ایک پٹیشن داخل کرنے جا رہی ہے جس میں وہ تاحیات نااہلی کو چیلنج کرنے جا رہی ہے کہ یہ انصاف کے اصولوں کے خلاف ہے, سپریم کورٹ اس کو واپس لے. بظاہر یہ کہا جا رہا ہے کہ براہ راست اس کا اثر نواز شریف پہ بھی ہوگا اور جہانگیر ترین پہ بھی ہوگا. یہ جو خبریں ہیں جو ابھی آپ کو میں نے بتائیں, اس سے آپ کے ذہن میں کیا چیز ابھرتی ہے؟ مجھے یاد آتا ہے کہ جب جنرل مشرف نے سزا سنائی تھی نواز شریف صاحب کو 2000 میں, اور 2000 میں پھر انہیں جلا وطن کر دیا گیا. وہ سزا جو تھی اس کو ایبینس میں کر کے ان کو بھیج دیا گیا باہر. سزا تو سنا دی تھی, اپیل بھی ختم ہو چکی تھی سپریم کورٹ میں. پھر میاں صاحب 2007-8 میں واپس آئے, اور میرا خیال ہے آ کے سپریم کورٹ نے پھر سن لی بات. حالانکہ اپیل کے بعد کوئی اور اپیل نہیں ہوتی. تو بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ از آل پاورفل. سپریم کورٹ جب بھی چاہے اپنی ڈیسیجنز کو بھی ریورس کر سکتا ہے, ریویو کر سکتا ہے. اور میں جب آپ سے کہتا ہوں سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے ہوا کیسے چل رہی ہے. اگر ہوا بڑی اپریسو ہے تو فیصلے بھی کچھ تھوڑے اسی قسم کے آتے ہیں. اگر ہوا میں آزادی کی نعرے لگ رہے ہیں تو پھر سپریم کورٹ کے اندر بھی آزادی کے نعرے لگتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایوری تھنگ از پاسبل ان پاکستان. صرف یو ٹرن سیاسی جماعتیں نہیں لیتی, اسٹیبلشمنٹ بھی لیتی ہے اور عدالتیں بھی لیتی.
میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جی ہوا بدل رہی ہے. رضا آپ میوٹیڈ ہیں. یہ تو آپ کا تھیسس بالکل ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ آڈینس جو ہے ہماری وہ بڑی آپ کے تھیسس کی قائل ہے، اور وہ پھر ابھی سوال وہ یہ کہہ رہے کہ کدوں دسو یار گل میں کی کراں یار، زیادتی ہے یار، کی کردے پے ہو. میں پہلے بھی کیا ہے تھے 4 پتے لاؤ نا اتنے تے میں ڈیٹ دے دینا تانوں. تسی مطلب پتیاں تو بغیر ہی تسی کہندے ہو کہ جی ڈیٹاں دیاں، میں کتھوں ڈیٹاں دیاں تانوں. اچھا سیٹھی صاحب، ایک اور ایونچویلٹی بھی تو ہو سکتی ہے نا، وہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو الیکشن، کیونکہ آپ کو میں ایک چیز یہ بتاؤں، آپ نے خود بھی خیر دیکھا ہوگا، آپ ساری نیوز فالو کرتے ہیں، کہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ بالکل الیکشن موڈ میں ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ وہ افتتاح کر رہے ہیں اور دورے کر رہے ہیں طوفانی گلگت بلتستان، میاں والی، تختیوں پہ تختیاں لگ رہی ہیں، فنڈز الوکیٹ ہو رہے ہیں، صحت کارڈ اناؤنس ہو رہا ہے پنجاب میں، میٹنگیں کال ہو رہی ہیں. یعنی کہ ایک وہ جو 3 سال میں ایک بڑی جسے کہتے ہیں نا جی رضا، یہ پانی کی بوتل ہے. ہاں اس کا نام ہے پیریگرینو. یہ اس میں گیس بھری ہوئی ہے، یہ پانی کی بوتل ہے، سپارکلنگ واٹر ہے. یہ پہلے بھی میں نے ایک زمانے میں چھوٹی سی بوتل پانی پیا تھا تو لوگوں نے کہا مطلب شراب پی، اور وہ دنیا جان میں گھومی تھی. میں پھر دکھا رہا ہوں، اس کو غور سے دیکھ لیجیے. جن لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی گوگل کر کے دیکھ لیں، یہ پانی کی بوتل ہے. وہ سیٹھی صاحب جنہوں نے آپ کو اٹیک کرنا ہے نا، وہ انہوں نے کہنا پانی بھی صحیح نہیں لگتا. یار پھر میں اگو یہی کہوں گا اور چپ ہو گئے. پانی بھی جڑا تسی لے رہے ہو وہ بھی غدار پانی ہے. اچھا تو کمنگ بیک ٹو عمران خان صاحب الیکشن موڈ میں ہیں. ایک الیکشنئرنگ کا میری ریڈنگ کم از کم یہ ہے، کیونکہ وہ ہر روز طوفانی دورے کر رہے ہیں اور پیسے ہیں نہیں. شبر زیدی نے کل جو ہے فارمر ان کے اپنے ہینڈ پکڈ چیئرمین ایف بی آر جو کہ کچھ ہی مہینے چلے، انہوں نے کہا ہے بینک رپسی کے دہانے پہ ہے پاکستان. یہ بڑی سٹرونگ سٹیٹمنٹ ہے. شبر زیدی از نو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ڈسینٹر جو اس طرح کی باتیں کریں گے. وہ تو بڑے نپے تلے انداز میں بات کرتے ہیں. سارے ان کے کلائنٹس بڑے بڑے پاکستان کے بزنس ہاؤسز ہیں، وزیر اعظم کے بھی قریب ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو بھی وہ جانتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہو چکا ہے، بلکہ میں تو پولائٹلی اس کو میں نے پریزنٹ کیا تاکہ ناظرین یہ نہ کہیں کہ میں نیگیٹیوٹی پھیلا رہا ہوں، لیکن شبر زیدی نے کہا کہ جی بینکرپسی ہو چکی ہے. اب اس عالم میں اسکیمیں 36 بلین ادھر 20 بلین ادھر، تو ظاہری بات ہے کہ اٹ از اے سیریس سچویشن. اور میں اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی ایڈ کر دوں، آپ نے دیکھا ہوگا بڑی معنی خیز چیز جس پر ہماری پہلے بات بھی ہوئی تھی اور آپ کی پریڈکشن تھی، میرے خیال سے 1.5 سال پہلے، مجھے یاد ہے کہ کل کامران خان صاحب نے پرسوں کہا کہ جی چین کے ساتھ ریسٹ کریں، چین کے ساتھ بہت ہم نے قربانیاں دی، چین کے قرضے بڑے مہنگے ہیں، یہ ہمیں سوچنا چاہیے، مغرب کے ساتھ ہمیں تعلقات ٹھیک کرنے چاہیے، ویسٹ کے ساتھ ہونا چاہیے. دیکھیں نا، آپ جب یہ باتیں کرتے ہیں کہ ویسٹ کے ساتھ ریسٹ کرو تو کہتے ہیں جی یہ تو پتہ نہیں کیا ہے، یہ تو ملک دشمن ہے، فلانا ہے، ایجنٹ ہے. اچھا اپنے جب اور کوئی لوگ کہتے ہیں، اچھا صرف انہوں نے نہیں کی، اوروں نے بھی بات کی ہے. یہ اب اخبارات میں مضامین بھی سٹارٹ ہو گئے ہیں. اور میں سوری میں زیادہ وقت لے رہا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں سیٹھی صاحب، جب میں ڈیلی ٹائمز کا ایڈیٹر تھا 2.5 سال، تو آپ یقین جانیں کہ میں خود سکریننگ کرتا تھا کہ کوئی اینٹی چائنا یا کرٹیسزم والی سی پیک کی کوئی بات نہ آ جائے، کیونکہ بڑا اس پہ پالیسی تھی ہمارے ادارے کی، اخبار کے ادارے کی، کہ بھئی چائنا کو نہیں، سی پیک کو از اے ہولی کاؤ، مطلب ون مور ہولی کاؤ ہیڈ بین ایڈڈ. اب وہ ہولی کاؤ بھی ڈسمینٹل ہو رہی ہے. جو آپ نے یو ٹرن کی بات کی ہے نا، تو یہ یو ٹرن بھی ہو چکا ہے، یا ایٹ لیسٹ ہمیں سامنے آ رہا ہے. تو میں ان دونوں چیزوں کو اس لیے جوڑ رہا ہوں کہ الیکشن کا اگر سال ہے، حکومت نے نکالا ہے، تو یہ تو بڑا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ بڑی پریشانی ہے کہیں نہ کہیں. اگر آپ بینکرپٹ ہو گئے ہیں تو سب سے زیادہ اثر تو پڑتا ہے گورنمنٹ کو، سول ملٹری بیوروکریسی کو، ان کی تنخواہیں، ان کی پروکیورمنٹ، سارا کچھ جو ہوتا ہے. تو اس صورتحال میں تو آئی تھنک یہ الیکشنز ہی شاید رستہ وے فارورڈ ہے. رضا، میں 2-3 باتیں کہنا چاہوں گا. جی آپ نے کامران خان صاحب کو دکھا دیا. ایکچولی آپ کو دکھانا چاہیے تھا جنرل باجوہ کی کلپ. وہ ہم نہیں دکھا سکتے. نہیں، کیوں نہیں دکھا سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنرل باجوہ نے سب سے پہلے پبلک فورم میں انہوں نے یہ
ایک پروپوزل دی تھی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں ریسیٹ کرنی ہے بہت سی چیزیں, اور فرام جیو اسٹریٹجی ٹو جیو اکنامکس, نارملائزیشن ود انڈیا, اینڈ ریسیٹنگ اکنامک اینڈ پولیٹیکل ٹائز ود دا ویسٹ, خصوصاً دا یونائٹڈ اسٹیٹس. اس سے یہ امپلیکیشن تھی. تو یہ تو 1 سال پہلے انہوں نے ایک سیمینار میں بڑا سوچ سمجھ کے یہ بات کہی تھی. وہ بدقسمتی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو بات سمجھ نہیں آئی اور انہوں نے وہ ایجنڈا فالو نہیں کر سکے, اور اس لیے نہیں فالو کر سکے بیکاز اس کے لیے کچھ تھوڑی بہت, جسے کہتے ہیں پنجابی, کوڑا کوٹ کرنا پڑے گا. آپ نے پاکستان کی عوام کو, پاکستان کی مڈل کلاس کو, پاکستان کے انٹلیکچوئلس کو, پاکستان کے میڈیا کو آپ نے پہلے برین واش کیا ہوا ہے کہ امریکہ ہمارا دشمن ہے, ڈو مور کرتا ہے, پیسے دیتا کوئی نہیں, ٹائٹ کرتا رہتا ہے, اور اس لیے امریکہ, اس لیے پاکستان میں بہت اینٹی امریکنزم ہے. ساتھ ساتھ آپ نے یہ کہا ہوا ہے کہ چائنا کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے, اور چائنا از اے گریک سیویئر. اور تیسری بات یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ دوستی کیسے ہو سکتی ہے کہ جو انڈیا کا یار ہے وہ تو غدار ہے. تو یہ باتیں آپ نے ہماری بلڈ سٹریم کے اندر ڈالی ہوئی ہیں. اب وقت آ گیا ہے وہ بلڈ سٹریم میں سے, جسے کہتے ہیں نا لیچز لگا کے اور وہ سک آؤٹ کر کے وہ گندے بلڈ کو باہر پھینکنا ہے. بیکاز یہ نارمل ریاست کی یہ خصوصیات نہیں ہوتی کہ وہ اپنے ریجن کے اندر سارا وقت جنگ کرتا رہے. امریکہ اپنے ریجن میں کبھی نہیں کرتا, باہر جا کے کرتا ہے, اور باقی دنیا یورپ تو کرتی کوئی نہیں جنگ. ہم ہی رہ گئے تھے جو ساری ایک جنگجو ریاست بنا کے بیٹھے ہوئے تھے. اور پھر اسرائیل جو ہے وہ بھی نیوٹرلائز کر دیا اس نے اپنی جنگجو کی جو ساری فلسفہ ہے. اب تو وہ ڈپلومیٹک ریلیشنز سب کے ساتھ بنانے پھر رہا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ وہ ابھی ڈسکس کرتے ہیں کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. تو جنرل باجوہ نے بڑی ریئلسٹک اور بڑی پریگمیٹک اپروچ کہا کہ سوچیے اس کے بارے میں. اب بات یہ ہے کہ وہ تو سوچنا پڑے گا ہی, مگر اتنا آسان نہیں ہے نا. اس کے لیے آپ کو ایک ایسا سیاسی لیڈر چاہیے جو کہ عوام کے پاس جا کے, پہلے تو یہ ہے کہ وہ پہلے اتفاق کرے کہ ہاں یہ کرنا ہے. دوسری یہ کہ جی کوئی فرق نہیں پڑتا, اگر عوام کو پسند نہیں آتی بات تو ڈزنٹ میٹر. کبھی کبھی لیڈرز کو انپاپولر ڈیسیجنز لینے پڑتے ہیں جو کہ ریاست کے حق میں ہوں مگر انپاپولر ہوتے ہیں, اور بعد میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے مفید تھے یا نہیں تھے. خان صاحب میں اتنی قوت نہیں ہے, نہ ویژن ہے نہ وہ قوت ہے. اور اس وقت جب کوئی اتنے انپاپولر ہیں, پھر کوئی ایسے فیصلے کرے جو انپاپولر ہیں, وہ تو بالکل کبھی نہیں سوچیں گے. اس وقت تو انپاپولر فیصلے صرف ایک نہایت پاپولر لیڈر ہی کر سکتا. یہ ہسٹری میں بھی ایسے ہی ہوا ہے کہ انپاپولر فیصلے جو ہیں وہ پاپولر لیڈر کرتے ہیں, انپاپولر لیڈر نہیں کر سکتے. اب خان صاحب تو فارغ ہو گئے ہیں. خان صاحب تو یہ نیا ایجنڈا جو ہے, نیا ریسیٹ ہے, وہ کر ہی نہیں سکتے, نہ اس کو اپروو کر سکتے ہیں. اسی لیے پھر انہوں نے سوچا کہ انڈیا سے کچھ چینی منگوا لیتے ہیں, کچھ گندم منگوا لیتے ہیں. تو پھر سوچا کہ نہیں, مارے جاؤں گے, جو انڈیا کا یار ہے وہ غدار ہے. ہم ہی تو کہہ کے تک گئے نواز شریف کے بارے میں. تو اب ہم کیسے وہی چیز کریں, حالانکہ اشارہ آ گیا تھا کہ کر لو یار, اسٹارٹ نارملائزیشن. وہ نہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ نریندر مودی جیسا بندہ جس کو عمران خان صاحب نے ذاتی طور پہ گالیاں دی ہیں اور انسلٹ کیا ہے, ریاست کے اندر ایسے نہیں ہوتا. ریاست میں آپ پالیسیز کو آپ تنقید کر سکتے ہیں, ایک دوسرے لیڈرز کو آپ ذاتی طور پہ اٹیک نہیں کرتے. آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ بی جے پی ایسی ہے, آر ایس ایس ایسی ہے, اور یہ کہنا کہ نریندر مودی فاشسٹ ہے, نریندر مودی یہ ہے, وہ ہوگا مگر آپ کہہ نہیں سکتے. بیکاز کل کو آپ کو پھر بات کرنی پڑے گی. اب مشرف نے بھی تو واجپئی کے ساتھ ایسی باتیں نہیں کی تھی, حالانکہ کارگل کر دیا تھا, بعد میں جا کے ہاتھ بھی ملا لیا تھا, اور آلموسٹ سولوشن بھی ڈھونڈ لی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا میں بھی یہ ایک موقف ہے بی جے پی کے اندر کہ اگر کوئی سلسلے آگے بڑھنے ہیں اور کوئی نارملائزیشن ہونی ہے تو وہ نواز شریف کے علاوہ کر کوئی نہیں سکتا. اس وقت پہلے انڈیا کی یہ ریکوائرمنٹ تھی نارملائزیشن کی, تاکہ کشمیر سے ہم پیچھے ہٹیں اور نارملائزیشن کریں. ہمیشہ یہی کہتے رہ گئے کشمیر بعد میں کر لیں گے, پہلے نارملائزیشن کریں. ہم کہتے رہ گئے پہلے کشمیر کرو, بعد میں نارملائزیشن کریں. پھر ایک سٹیج ایسی آئی کہ مشرف نے کہا کہ پہلے مشرف نے کہا کہ یہی جب آگرہ گئے مشرف صاحب 92 میں, میرا خیال ہے 92 93 میں, 92 میں یا 91 میں, وہاں جا کے یہی کہا کہ پہلے کشمیر کرو پھر باقی نارملائزیشن کریں گے. تو وہ ٹوٹ گئی بات. بعد میں مشرف صاحب نے کہا کہ کشمیر جو ہے وہ 50 سال کے بعد ہو جائے گا, ابھی اس کو فریز کر دیتے ہیں, نارملائزیشن کر لیں, اور انڈیا تیار ہو گیا. مشرف 1 سال اور رہ جاتے تو شاید یہ مسئلے بھی ایک حد تک حل ہو جاتے, بٹ اینی وے وہ نہیں ہوا. نواز شریف صاحب نے بھی یہی کوشش کی,
کہ 99 میں جس سے مشرف صاحب نے ڈیریل کر دیا ان کو، اور بعد میں جا کے وہی کام کیا جو میاں صاحب کرنے چاہتے تھے. تو ابھی بھی وہی صورت حال ہے. تو میں ایک تو یہ بات کہنا چاہ رہا تھا. دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وی شوڈ ریئلی بی ڈسکسنگ کہ یہ جو ریسیٹ ہے، اگر نواز شریف بھی آتا ہے تو یہ کس قسم کی ریسیٹ کی ریکوائرمنٹ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف مل کے کس طریقے کے ساتھ یہ ریسیٹ کریں گے. بیکاز اٹس اے اسٹریٹجک ریسیٹ جس کے اندر نیشنل سیکورٹی از ناٹ سو مچ انوالوڈ، نیشنل پاور از انوالوڈ. نیشنل پاور کے اندر نیشنل سیکورٹی بھی آ جاتی ہے، سول ملٹری ریلیشنز بھی آ جاتے ہیں، اکنامک پراسپیرٹی بھی آ جاتی ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ بھی آ جاتی ہے، اسٹیبلٹی بھی آ جاتی ہے، سرٹنٹی بھی آ جاتی ہے، فارن پالیسی بھی آ جاتی ہے. نیشنل پاور، what is it that makes for national power? Not just nuclear weapons, but many other things. بالکل بالکل سیٹھی صاحب. اور میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں، آپ چونکہ مودی کی اور بی جے پی کی بات کرتے، ایک تو میں ڈیٹس میں کہنا چاہتا ہوں کہ 2002 وہ آگرہ والا جو تھا، 2001 2002 اور پھر 2004 سے 7 تک جو بیک چینل ڈپلومسی قصوری صاحب نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ وہ بالکل قریب پہنچ گئے تھے. ادھر منموہن سنگھ کے سیکرٹری نے بھی یہ لکھا ہے کہ بالکل انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے سبز قلم سے اس میں امینڈمنٹس کی تھی. بہرحال وہ اب تاریخ ہے. I'm sorry, you're right, وہ 92 نہیں، I meant 2002. جی میں نے کہا وہ میں ناظرین کے لیے کر دوں. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے I am no fan, I mean I think مودی کی اپنی پالیسیز ہیں، وہ جانے، انڈینز جانے جنہوں نے ان کو الیکٹ کیا ہے. لیکن مودی نے مسلمان ملکوں کے ساتھ تو بڑے تعلقات بنائے ہیں. سعودی عربیہ ہو گیا، قطر ہو گیا، حتیٰ کہ پیلسٹین اتھارٹی نے ان کو میڈل دے دیا ہے. بحرین ہو گیا. کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ OIC میں ان کو سیٹ دے دی گئی ہے، ایک وہ آنرری پرماننٹ ممبر تو نہیں، ایز این آبزرور. تو بات یہ کہ جو لوگ یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ تو وہ چونکہ اینٹی مسلمان ہے اس لیے وہ اسلام کے فورٹریس سے دوستی نہیں کریں گے بی جے پی والے، تو میرے خیال سے فیکچولی یہ بات تو ہولڈ نہیں کرتی. میں یہ چاہوں گا کہ آپ دونوں اس پہ ذرا کامنٹ کریں، کیونکہ یہ بات ضروری ہے. یہ بات لنک ہو جاتی ہے جب ایبسولوٹلی ناٹ آتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں جی مودی تو فیشسٹ ہے، منسٹرز پکڑ کے. اب دیکھیں آپ نے تو صرف مودی کی بات کی، انہوں نے خان صاحب نے منسٹرز نے وہ فرینچ جو پریزیڈنٹ ہے میکرو، وہ اس کو بھی گالی گلوچ کیا ہوا ہے آن ٹویٹر کہ تم ایسے ہو تو تم ویسے ہو. تو بہرحال یہ ایک عجیب و غریب ہم نے مسئلہ بنایا، اور یہ ہمارا اگلا موضوع اسی سے لنکڈ ہے جو آپ نے جس کا آغاز کیا ہے سولنگی صاحب. وہ آپ ذرا جو بات کرے تھے 50 ایئرس کی اور اسلامک آئیڈینٹی کی اور ساری وہ جو مسائل میں ہم گھرے میں آج کے ان کے ایڈیٹوریل کے حوالے سے بھی ذرا وہ بھی دکھائیے پلیز. یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. سیٹھی صاحب نے آج کے اپنے اداریے میں بھی لکھا ہے کہ جو مسلمان ملکوں میں وہ ممالک جو کہ بہت زیادہ رجعت پسند اور انتہا پسند پالیسیوں پہ چلتے تھے، جن میں بادشاہتیں ہیں، سعودی عرب ہے، اس کا خاص طور پر انہوں نے ذکر کیا کہ UAE تو پہلے ہی اس لائن پہ چل گیا تھا کہ وہ ایک کلچرل لبرلزم اور سوسائٹی کو جو ہے وہ کھول رہے ہیں. سعودی عرب میں جو تبدیلیاں ہیں ان کا بھی ذکر کیا ہے. لیکن ہمارے ہاں پاکستان جو کہ ایک ماڈرن مسلم ملک بننا تھا بقول جناح صاحب کے جو ان کا خیال تھا، اس کی بجائے ہمارے ہاں جو ہے وہ انتہا پسندی بالکل الٹ جا رہی ہے. ابھی پچھلے ایک ہفتے کے جو ٹویٹر ٹرینڈز ہیں دیکھیں، سعودی عرب کے خلاف جو ہے وہ ٹرینڈز بنے ہیں کہ جی یہ صحیح مسلمان نہیں ہے اور انہوں نے اسلام کو جو ہے وہ بہت نقصان پہنچایا ہے. تو مطلب دنیا کدھر جا رہی ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں. ابھی یہ جو اس طرح کے جو رویہ ہے، 10-12 لاکھ جو لوگ ہمارے وہاں پر موجود ہیں، اگر بادشاہ سلامت کو غصہ آ گیا تو یہ جو ریمیٹنسز ہم کھیل رہے ہیں، پھر ہم کیا کھیلیں؟ جی بالکل بالکل. تو سعودی عربیہ کی بھی بات کر لیتے. جی سیٹھی صاحب آپ کا کامنٹ اس کے اوپر آج کے ایڈیٹوریل کے حوالے سے بھی جو آپ کا مرکزی اس میں جو آرگیومنٹ ہے وہ ذرا بتائیے تاکہ وہ ناظرین جو ہیں سب کو دیکھیں سیٹھی صاحب، آپ ہمیں بتائیے نا کہ یہ جو اسلام کو استعمال کر کے ہم نے جو ایک پاکستانی قوم بنانے کی جو تجربہ گاہ بنائی تھی 50 سال پہلے، اس کا ہم نے حشر دیکھ لیا جب حقوق نہیں دیے بنگالیوں کو.
ہم اس پہ ابھی بھی چمٹے ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا کہ 2015 میں جو واقعہ ہوا پشاور کا, یہ ہمارے اپنے ہی ہوم گرون لوگ تھے. تو ہم لوگ جو ہے وہ اس راستے کو, ابھی لبیک کے ساتھ جو کچھ ہوا, تو ہم یہ کیوں اس ہماری ایسی کمٹمنٹ کیوں ہے تباہی کے راستے کی؟ فرنگی صاحب پھر تھوڑا سا مجھے وقت چاہیے, میں کچھ تاریخ کی دو باتیں کر دوں پلیز. پھر وہاں سے آگے چلتے ہیں. دیکھیے یہ میری بحث کافی لوگوں سے ہوئی, اسپیشلی کچھ مسلمان انٹلیکچوئلس جو کہ انڈیا اور پاکستان میں. تاریخ کچھ کہتی ہے, یہ کچھ کہتے ہیں. یہ جو موقف ہے نا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور اس سے وہ پھر آگے بات جو لے کے چلتے ہیں کہ اسلام کے نام پہ پاکستان بنا, اور اس لیے اسلام جو مذہب ہے اس کو انسٹیٹیوشنلائز کرنا ہے اور ریاست جو ہے وہ اسلامی ہوگی. دراصل جب تاریخ ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک بات کا احساس ہوتا ہے کہ اسلام تو کسی صورت میں بھی خطرے میں نہیں تھا ہندوستان میں. اسلام کو کوئی خطرہ نہیں تھا. آپ کے مذہب, کسی نے آپ کو اپنے مذہب پریکٹس کرنے سے نہیں روکا تھا, یا آپ اپنی جو ریچولز تھی یا کلچر تھا کسی نے کبھی نہیں روکا آپ کو. جو مسئلہ وہاں تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے جو کمیونٹی ہے اس کے اکنامک انٹرسٹ اور پولیٹیکل انٹرسٹ. اب وہاں سے یہ کہنا کہ اسلام خطرے میں تھا اس لیے اسلام کو ہم نے اسلام کے لیے ملک بنایا, یہ صحیح نہیں ہے. اسلام کبھی بھی خطرے میں نہیں تھا. مسلمانوں کے حقوق جو تھے, کیونکہ وہ ایک کمیونٹی تھی ویزاوی دی ہندو کمیونٹی, وہ کمیونٹی جو تھی وہ فیلٹ تھریٹنڈ کہ شاید ہمیں ریپرزنٹیشن ملے گی یا نہیں ملے گی. اور قائد اعظم محمد علی جناح نے پوری کوشش کی کہ وہ ریپرزنٹیشن اگر مل جائے تو پھر مسئلہ حل ہو جاتا ہے. مگر نہرو صاحب نے اور ان کے جو لوگ تھے انہوں نے پھر آخری وقت تک وہ تسلیم نہیں کیا کہ کس طریقے سے. تو پھر انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے, پھر اگر ایسی بات ہے تو پھر ہم الگ ایک ملک بنا لیتے ہیں جہاں مسلمانوں کے اکنامک اور سیاسی حقوق جو ہے وہ پورے ہو جائیں گے, وہاں کوئی اس قسم کی بات نہیں ہوگی. تو اسلام خطرے میں نہیں تھا. افسوس اس بات کا کہ جب پاکستان بنا تو اسی وقت ایک نئی آئین بننی چاہیے تھی اور نئے الیکشن ہونے چاہیے تھے. مگر جو حکمران طبقہ آیا انہوں نے سوچا کہ نہ ہم نئی آئین بنائیں گے, نہ ہم الیکشن کریں گے, اور یہ سول ملٹری بیوروکریسی اسی کے ذریعے ہم اپنا کام چلائیں گے, اور عوام بیٹھی رہے جہاں بیٹھتی. قائد اعظم محمد علی جناح تو سال کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے. وہ تو اگر رہ جاتے تو شاید وہ ایک آئین بھی بن جاتی اور اس کے بعد الیکشن بھی ہو جاتے اور ایک اچھی ریاست بھی بن جاتی. مگر ایسے نہیں ہوا, اور وہ نان ریپرزینٹیٹیو لوگ جو کہ حاوی تھے اس وقت, انہوں نے ایک ایسی ریاست بنائی جس میں نہ آئین تھی اور نہ ڈیموکریسی تھی. اسی لیے پتہ نہیں کتنے پرائم منسٹر آئے اور کتنے گئے, سول ملٹری بیوروکریسی, اور آخر میں ملٹری نے ٹیک اوور بھی کر لیا 58 میں. اس سے پہلے سازشیں ہوتی رہی, بیوروکریٹس بنتے رہے. تو اب بات یہ ہے کہ اس وقت جب کیونکہ لیجیٹمیسی نہیں تھی, قانون نہیں تھا جس کے تحت وہ اپنا سہارا جس کو بنا سکتے, یا عوام کی رائے نہیں تھی, تو انہوں نے سوچا پھر ایسے ہے کہ اسلام کو استعمال کرتے ہیں. اور یہ ساری تاریخ جو ہے ڈسٹارٹ کر دی گئی اور نئی تاریخ لکھنی شروع کر دی کہ جی یہ تاریخ جو ہے وہ اسلام, اور ہم اسلام کے کو لے کے آگے چلیں گے, اور اسلام کے نام پہ یہ ہوا, اور ہم کیونکہ اسلام کے اندر یہ ڈیموکریسی جس طریقے سے اس وقت ماڈرن نیشنز میں پریکٹس کی جاتی ہے اس وقت کوئی تاریخ نہیں تھی اس کی, تو وہ چل پڑا کام کہ لو جی اب ہمیں اس قسم کی ڈیموکریسی کی کیا ضرورت ہے, ہمیں تو مل گئی ڈیموکریسی, ہماری آئین تو قرآن شریف ہے اور اللہ خیر سننا. تو یہ اس طریقے سے انہوں نے سابوٹاج کر دیا سارا جو ڈیموکریٹک امپلس تھا. اور وہی پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب موقع ملا, جب بھی پرابلم بنی آئین کی یا ڈیموکریسی کی یا ریپرزنٹیشن کی یا لیجیٹمیسی کی, تو اسلام کا نعرہ اٹھا دیا, اور پھر ایسے گروہ بنانے شروع کر دیے جو کہ اس چیز کو سپورٹ کرتے تھے. 80s میں ضیاء الحق نے اسلام کا نعرے کے اوپر 10 سال کھینچ دیے اور اسلام کے نعرے کے اوپر مجاہدین بنا دیے. 90s میں آپ نے جہادی بنا دیے اسلام کے نعرے کے اوپر, کشمیر کو لبریٹ کرنا ہے اور کشمیر میں اسلام لانا ہے ہم نے. آج وہ دن ہے کشمیر کیا, کشمیری کہتے ہیں نام نے ہندوستان کا حصہ رہنا, نام نے پاکستان بننا, ہم تو آزادی چاہتے ہیں, مگر آپ تو اسلامی کشمیر بنانے جا رہے تھے. آپ 90s میں پھر آپ نے کشمیر اور یہ جہادی بنا دیے, اور 2000 کی دہائیوں میں آپ نے پھر طالبان بنا دیے, اور پھر 2010 کے بعد TTP بن گئی. تو یہ سارا اسلامی کھاتا کھلا ہوا ہے نا یہ.
اور ٹی ٹی پی کہتی ہے ہم اسلام لانے آ رہے ہیں, ہم تو مانتے نہیں ہیں آپ والی بات. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سول ملٹری جو بیوروکریسیز رہی ہیں اور جو سویلین اور ملٹری لیڈرز رہے ہیں, انہوں نے یہ مل کے یہ سارا کھاتا کھولا ہوا ہے, کیونکہ لیجیٹمیسی نہیں تھی اور جمہوریت کسی قسم کی تھی نہیں. اور جو آئین بنی تھی 1973 کی, اس کو جس موقع جو موقع ملا اس کو سابوٹاج کیا, اور یہ اسلام کے نام کے اوپر. اچھا اب ہوا کیا کہ اب آپ کی نئی جنریشن جو بنی ہیں 80s کے بعد, وہ ساری کی ساری جو جنریشنز ہیں ان کے اندر تو یہی فلسفہ ہے جو برین واش کیا گیا. ہمارے زمانے میں نہیں تھا یہ, ہم نے کچھ اور سیکھا تھا پاکستان کا مطلب کیا, مگر آج کل کے بچے جو ہیں وہ کچھ اور سیکھتے ہیں, اور سارا ایجوکیشن سسٹم آپ نے چینج کر دیا. یہ ساری جو پروپیگنڈا ہے آپ نے ایک نیا آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ بنا دی. اب پرابلم بن گیا آپ کی آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ. اب جا کے ان کو ہوش آ رہی ہے کہ اب کیا کیا جائے. مگر عمران خان صاحب ابھی بھی نہیں سمجھ رہے, ابھی بھی سنگل نیشنل کریکولم جس کے اندر وہ مذہب کو پھر سے فور فرنٹ پہ لانا چاہتے ہیں, اور سارا وقت ریاست مدینہ کے اگزامپل دیتے جاتے ہیں. پتہ کیا ان کو ریاست مدینہ کیا تھی اور کیا نہیں تھا؟ میرا خیال ہے خان صاحب نے ایک کتاب بھی نہیں پڑھی ریاست مدینہ کے اوپر, اور وہ کیا تھی, کس قسم کی ریاست تھی, اور آج کا کیا تعلق ہے اس قسم کی ریاست کا, سرمایہ داری نظام کے اندر. تو بات یہ ہے کہ یہ جہالت ہے اور یہ پولیٹیکل سیاسی موقع پرستی ہے جس کے ساتھ ملک کا بہت نقصان ہوا. یہ میں کہہ کے میں آگے چلتا ہوں. یہ بنگلہ دیش کیسے ہوا؟ سب سے زیادہ ووٹ پاکستان کے لیے بنگال میں ملا تھا. یہ سب یہ تاریخ کا حصہ ہے. پنجاب میں نہیں ملا تھا, بنگال نے دیا تھا. سب سے پہلے نعرہ جو تھا, جو اٹھانے والے تھے وہ بنگالی تھے. تو اب کیوں بنگالی الگ کیوں ہو گئے؟ کیونکہ دیکھیے بنگالیوں نے اسلام کو ووٹ نہیں دیا تھا, انہوں نے مسلمانوں کے لیے اپنی ایک نئی ریاست بنانے کے لیے ووٹ دیا تھا. اسی لیے جب مسلمان ایک دوسرے کے گلے پڑ گئے, وہ ادھر اور آپ ادھر, وہ مسلمان ہی تھے نا وہ بھی اور آپ بھی, تو اس وقت پھر یہ پرابلم بن گیا اور وہ علیحدہ ہو گئے. بیکاز آپ نے جمہوری روایت جو تھی, جس بیسس کے اوپر آپ نے پاور شیئرنگ کرنی تھی, آپ نے نہیں کی. یہ نہیں کہ آپ اچھے مسلمان تھے وہ برے مسلمان تھے, وہ ابھی بھی شاید آپ سے بہتر مسلمان ہیں. وہ جو آپ جس طریقے سے وہ معیشت ڈیولپ کر رہی ہے اور جس طریقے سے وہ ان کی گروتھ ہو رہی ہے اور ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, ایسے ہی لگتا ہے کہ دے آر بیٹر مینجڈ اینڈ دے آر اے مسلم کنٹری لائک یو آر اے مسلم کنٹری. تو یہ اسلام کا ایشو نہیں تھا, اور انہوں نے پروو کر دیا جب سیپریشن ہوئی کہ یہ اکنامک انٹرسٹ کا ایشو ہے. جیسے انڈیا کے اندر اکنامک انٹرسٹ کی وجہ سے ہم علیحدہ ہوئے, اسی طریقے کے ساتھ بنگالی آپ سے علیحدہ ہو گئے اکنامک انٹرسٹ کی وجہ سے. آپ ان کو اکنامک اور پولیٹیکل ڈینائل تھی. انڈیا جیسے برطانیہ انڈیا کی ایکسپلائٹیشن کرتا رہا را مٹیریل کی, آپ بھی وہاں سے ایکسپلائٹیشن پنجابی کرتے رہے, اور کراچی والے اور پنجابی والے مل کے آپ کی جو یہاں کی ریاست تھی وہ کرتی رہی. وہاں سے ان کو ڈیولپ نہیں کیا, وہاں سے کھینچتے رہے. وہ ایکسپورٹ ساری ان کی ہوتی تھی, جھوٹ فارن ایکسچینج آپ لے جاتے تھے. وہاں ڈیولپمنٹ کوئی نہیں ہوئی, ساری ڈیولپمنٹ یہاں ہو رہی تھی. جو پیسے آ رہے تھے امریکہ سے وہ سارے یہاں لگ رہے تھے, وہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. تو وہ بھی اکنامک اور پولیٹیکل گریوینسز تھے. اور آخر میں جب ان کو ووٹ ان کو مل گیا اکنامک گریوینسز کی وجہ سے, ایک الیکشن وہ جیت گئے کیونکہ وہاں نعرہ لگا, اور وہ سارے کے سارے ان کی میجورٹی آ گئی اسمبلی میں. اور پھر آپ نے ان کے سیاسی حقوق آپ نے ان کو نہیں دیے, تو پھر ظاہر علیحدگی کرنی تھی انہوں نے, اور کیا کرنا تھا. تو مذہب had no role to play in this, like مذہب had no role to play in the creation of Pakistan. وہ اور بات ہے کہ آپ نے اس کو استعمال کیا اسلام اسلام اسلام, مگر ایکچولی جو ایشو تھا وہ مسلمانوں کا ایشو تھا, مذہب کا ایشو نہیں تھا. مسلمان تو ایک 1.3 بلین مسلمان ہے اس ملک اس دنیا کے اندر, تو وہ مذہب کا ایشو نہیں ہے آپس میں جو ان کے لڑائی جھگڑے چلتے رہتے ہیں, سعودی عربیہ کا اس کے ساتھ, یمن میں اور ادھر ادھر. یہ اس میں اسلام از ناٹ انوالوڈ ان دس, یا ایران کے ساتھ ہی اسلام از ناٹ انوالوڈ. جیو پولیٹیکل انٹرسٹ, اکنامک اینڈ پولیٹیکل انٹرسٹ ود ان دا مسلم کمیونٹی آر انوالوڈ. اب بات یہی یہاں مسئلہ ہے. اب آپ نے جو اس ملک کو جس طریقے سے بنا دیا ہے نا, یہ اب چل نہیں سکتا اس طریقے کے ساتھ یہ ملک. اب آپ نے, دنیا آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ ایکشن لیں اگینسٹ جہادیز اور ریمننٹس آف دا مجاہدین اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, جو کہ اب افغانستان میں 30 سال سے ہو رہی ہے جنگ وہاں, 30 سال سے. اور بائی دا وے یہ پاکستانیوں کو پتہ نہیں ہے مگر کافی وہاں اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ ہے, پشتونوں کے اندر بھی. باقی تاجک ازبیک اور ہزارہ میں تو ہے, مگر جو پشتونوں کے اندر بھی بڑا اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ ہے. طالبان کے اندر آپ پوچھ لیں ان سے, وہ جو باتیں کرتے ہیں جو کہ ریکارڈ پہ ہے, اب چھوڑے میں زیادہ ادھر نہیں جاتا. تو یو آر بیڈ ماؤتھ ان دا ریجن آلسو, کیونکہ جس قسم کی آپ جنگجو ریاستیں اور جو آپ جیو اسٹریٹجی کرتے رہے ہیں وہ نہیں چلی. اب وقت آ گیا یہ چیزیں چینج کرنے کا. دنیا دیکھ رہی ہے
کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے, سعودی عربیہ کہاں جا رہا ہے. دیکھیے یہ اسرائیل کا مسئلہ آپ کا نہیں تھا, فلسطین پاکستان کے اندر نہیں ہے, فلسطین از ناٹ کشمیر کا مسئلہ, فلسطین از اے پرابلم فار دی عرب ورلڈ ان دیٹ ریجن. وہاں سے زیادتی ہوئی ہے, جو فلسطین کی جو زمین تھی وہ اسرائیل لے گیا. اینڈ the Arabs are Muslims and Christians جو وہاں ہیں, they are all Arabs but they are Muslims and Christians. Palestine تو یہ سیریا کا مسئلہ تھا, سعودی عربیہ کا مسئلہ تھا, جارڈن کا مسئلہ تھا, ایجپٹ کا مسئلہ تھا, نیبرنگ کنٹریز. اب وہ تیار ہو گئے ہیں, ایجپٹ پہلے سے تیار ہے, سیریا اس کو سول وار کر کے ویسے تباہ کر دیا گیا ہے. سعودی عربیہ اور باقی جو مسلم ممالک ہیں مڈل ایسٹ وہ تیار ہو گئے. وہ OIC اسی لیے سعودی عربیہ لیڈ کر رہا ہے, 57 کنٹریز, پاکستان از ون آؤٹ آف دا 57. ان میں سے میرا خیال ہے بیشتر تو تیار ہو گئے ہیں اسرائیل کو ڈپلومیٹک ریلیشنز مور اور لیس کرنے کے لیے. کچھ تو ان میں سے پہلے ہی کر رہے ہیں, اور آہستہ آہستہ یہ کھل رہے ہیں. آپ کہاں ہیں؟ یہاں کوئی بندہ نہیں ہے پاکستان کے اندر جو کہے اسرائیل کو ڈپلومیٹک ریلیشن کرے. ڈر لگتا ہے سر, اتنی آپ نے زہر گھولی ہوئی ہے یہاں. وہ کر لیں گے جن کے بہاف کے اوپر آپ نے یہ سارا پروپیگنڈا یہاں کیا, وہ تیار ہو گئے ہیں کرنے کے لیے, بیکاز پریکٹیکل پریگمیٹک اسٹیٹس ہیں, ریاست کے انٹرسٹ, اور اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود مسلمس, اٹ ہیز ٹو ڈو ود اسٹیٹ انٹرسٹ. وہ تیار ہو گئے ہیں اور آپ جو ہیں وہ ٹھیکے لے کے بیٹھے ہیں. وہ تیار ہو گئے ہیں وہابزم کو ریورس کرنے کے لیے. وہ جو ایکسپورٹ کرتے رہے ہیں ساری دنیا سعودی عربیہ, وہ بند کر دیا انہوں نے. ملے بند ہو گئے ہیں, وہ وہابی ماسکس جو ہیں ان کو پیسے ملنے ختم ہو گئے ہیں. ان کو سڈنلی MBS کو یہ احساس ہوا کہ ارے بھائی وہ زمانے ختم ہو گئے, اب پیسے بھی ختم ہو رہے ہیں, تیل ویل بھی ختم ہو رہا ہے, یہ جو ہم نے اسلام کا جھنڈا اٹھایا ہوا تھا یہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گیا, دنیا ساری خلاف ہو گئی ہے. اسلام کا نام اب ہر جگہ پہ ٹیررزم کے ساتھ انہوں نے ملا دیا ہے, حالانکہ وی آر اے پیس لوننگ کنٹری کمیونٹی اینڈ ریلیجن. مگر دیکھیے نا بدنامی کیسے ہوگی. وہ ریورس کر رہے ہیں سارا کچھ, وہ سب چیزیں ریورس کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی ماسکس کو کنٹرول کر لیا, انہوں نے اپنے لاؤڈ اسپیکرز کو کنٹرول کر لیا, انہوں نے اپنی مفتیوں کو کنٹرول کر کے کہا جی ریورس, انہوں نے 80 ڈگری ٹرن, اوپن اپ, دنیا کہیں جا رہی ہے, ہم پھنس جائیں گے, تیل ختم ہو رہا ہے, ہم نے یہاں سروس انڈسٹری لانی ہے, ٹورزم بنانی ہے. کیسے آئے گا یہاں کوئی لوگ اس قسم کی کلوز اکانومی کے اندر, کلوز سوسائٹی کے اندر؟ MBS نے کیا کیا ہے, اور UAE میں کیا ہو رہا ہے؟ UAE میں انہوں نے اب ایسے قانون پاس کر رہے ہیں کہ یہاں اگر آپ سوچیں گے تو آپ کے رونٹے کھڑے ہو جائیں, کہیں گے یار, تو کل کو آپ UAE کو بھی کہیں گے کہ وہ تو مسلمان آئے گی. جو ایسا قانون پاس کرتا ہے اوپننگ کا, تھوڑی آزادی کا یا گھٹن ختم کرنے کا, تو اس کو آپ کہیں گے, تو پھر آپ ہی رہ جائیں گے, اور ساری دنیا جو ہے نا وہ آپ کے اوپر ہی آئے گی. پھر وہ جو کہتے ہیں نا the sky will fall on your head. تو اب بات یہ ہے کہ no nation is an island. وہ کسی نے کہا تھا کہ کوئی ملک جو ہے وہ جزیرہ نہیں ہے, آئلینڈ. آپ مل کے یو پارٹ آف اے گلوبل کمیونٹی, جہاں سے تجارت ہے, ایک دوسرے کے باہر رہ نہیں سکتے آپ. سو اب بات یہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ یہاں ابھی بھی آپ نے TLP ایک نئی فورس آ گئی, آپ کہتے ہیں ان کو مین اسٹریم کرنا. آپ نے ابھی بنائی ہے اس کو, یہ کہاں سے آ گئی؟ آپ نے بنائی ہے, اب وہ آپ کو دھمکیاں دے رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ایسی کی تیسی آپ کی. سعودی عربیہ جو ہے وہ فرانس کے ایمبیسڈر کو کھانے پہ کھلا رہا ہے اور ان سے ڈیلز کر رہا ہے. UAE جو ہے ان کو جفیاں ڈال رہا ہے فرانس کے, آپ ان کو نکالنے کو پھر رہے ہیں. پیسے سارے وہ لے جا رہے ہیں, اپنی عوام کے اوپر پیسہ خرچ ہو رہا ہے, خوشحالی ہو رہی ہے. آپ کے ہاں یہاں لائن پٹی ہوئی ہے. تو آپ کہاں لے جانا چاہتے ہیں اس کو, اس ملک کو؟ اور وہ اب امریکہ جو بادشاہ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے اب ہم نے دیکھنا ہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ڈو مور ہم نے کرنا ہے وہ انہی چیزوں کے اوپر کرنا ہے. دہشت گردی, آپ کے جو سو کالڈ اسلامی قانون ہے جس کے ساتھ مائنورٹیز اور ریلیجس فریڈمز وغیرہ سب افیکٹ ہو رہے ہیں, اسی چیز کے اوپر, میڈیا کے اوپر, سینسرشپ کے اوپر, ڈس اپیئرنسز کے اوپر, FATF, IMF, اب یہ قانون لسٹیں بنیں گی وہاں. یار سوچ لو, آپ آئسولیٹ ہو کے رہ گئے. ایران کے پاس جب آئسولیشن ہوئی آفٹر دا ایرانین ریولوشن تو تیل تھا, بڑی مشکل سے وہ سروائیو کیا, برے حالات تھے وہاں اور ابھی بھی برے حالات ہیں, مگر وہ ایک ملک ہے, ایک کمیونٹی ہے, ایک اسلام ہے وہاں. یہاں پتہ نہیں کتنے اسلام ہیں, یہاں پتہ نہیں کتنی سیپریٹزم ہیں. وہاں تو ایک سیپریٹزم بھی نہیں ہے, وہاں ایک نیشنلزم ہے, ایک اسلام ہے, اس لیے اٹس ناٹ این ایشو. وہاں کوئی جہاد نہیں ہے, وہاں کوئی مجاہدین نہیں ہے, وہاں ایک ہی اسلام ہے اور وہ شیعہ اسلام ہے اور وہ یونائٹڈ ہے اور وہ ایک سویلائزیشن ہے. آپ تو سویلائزیشن بھی نہیں ہے.
آپ جس سویلائزیشن کا حصہ تھا اس کو تو آپ نے رد کر دیا کہ ہم تو اس سویلائزیشن کے حصہ ہی نہیں ہیں. دیٹ از این اینشنٹ سویلائزیشن. تو بات یہ ہے کہ رضا کہ یہ جو رخ ہم نے اختیار کیا ہے یہ رخ ہمیں ایک تباہی کی طرف لے جا رہا ہے. اب ہمت پڑ رہی ہے لوگوں کی ری سیٹ کریں یہ کریں مگر نہ کوئی سیاسی لیڈر ہے جو یہ کر سکتا ہے یا کسی کو اجازت دی جائے. اور اوپر سے آپ جو یہ شبر رضا صاحب جیسے کہہ رہے ہیں بینکرپسی ہے. ایکچولی ان کا یہ مطلب ہے از این اکاؤنٹنٹ. وہ جب دیکھتے ہیں نا ان کے حالات اکنامک وہ کہتے ہیں دس از ناٹ اے گوئنگ کنسرن. یہ لفظ ہوتے ہیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے فرمز کے کہ دس از ناٹ اے گوئنگ کنسرن. مطلب ہے یہ کمپنی چل نہیں سکتی, یہ کمپنی بیٹھ گئی ہے, ختم ہو گئی ہے, بینکرپسی ہے. تو یہ حال ہے آپ کا. تو یہ اب تک یہ آپ اس کو چلائیں گے, پھر ایک وہ اسٹیج آئے گی کہ آپ تنخواہیں بھی نہیں دے سکیں گے, نہ فوج کی تنخواہیں دے سکیں گے نہ کسی اور کی. اور جس قسم کا انتشار یہاں پھیلے گا کیسے اس کو کنٹرول کریں گے آپ. تو وہ جب ریاستیں فیل ہوتی ہیں تو جب نیشن اسٹیٹس فیلنگ اسٹیٹس کس کو کہتے ہیں, یہی کہتے ہیں نا. پھر سول وار شروع ہو جاتے ہیں, سیپریٹزم شروع ہو جاتی ہے, انتہا پسندی شروع ہو جاتی ہے, وائلنس ہو جاتا ہے, انارکی ہونی شروع ہو جاتی ہے. دیٹ از واٹ از دا ڈیفینیشن آف اے فیلنگ اسٹیٹ. اس کے سارے چیزیں تو نظر آنی شروع ہو گئی ہیں. تو یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دس از دا پرابلم رائٹ ناؤ کہ بہت میجر ریسیٹ از ریکوائرڈ. وہ میجر ریسیٹ میں سول ملٹری کو اکٹھا ہو کے کام کرنا پڑے گا. اور سب سے امپورٹنٹ بات, دونوں کو قربانیاں دینی پڑیں گی, امیروں کو قربانیاں دینی پڑیں گی. یہ جو سارا مذہب کو ایکسپلائٹ کرنا یہ ختم ہونا پڑے گا. اور بڑے کڑوے فیصلے کرنے پڑیں گے. اور اس کے لیے آپ کو وہ سیاسی جماعت یا وہ سیاسی لیڈر کی ضرورت ہے جو ہیوی مینڈیٹ کے ساتھ آئے اور پھر ایسے فیصلے کر سکے. نہیں تو اگر کوئی وداؤٹ مینڈیٹ آئے گا وہ تو 2 دن نہیں چل سکے, اڑا دیں گے اس کو عوام. بالکل آپ نے مینڈیٹ کی بھی اور وہی جمہوریت کی بات کی ہے. میں چاہتا ہوں, آپ نے بھی ذکر کیا تھا سعودی عربیہ کا, تو میں ذرا وہ دکھانا چاہتا ہوں کہ وہ ویڈیو ذرا پلے کیجئے جس کے اوپر ابھی سعودی عربیہ کے بھی خلاف جو ہے نا ہماری سوشل میڈیا پہ عوام ہو گئی ہوئی ہے. یہ وہاں کے امیجز ہیں اور یہ ریسنٹ امیجز ہیں, یہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئے ہیں. وہاں پہ کانسرٹس ہو رہے ہیں, وہاں پہ جو ہے مختلف قسم کی ڈانس ہو رہا ہے, وہ اپنا قومی جھنڈا. جی, سلمان خان جو بالی ووڈ کے ایکٹر ہیں انہوں نے وہاں پر ریاض میں ایک شو کیا, کانسرٹ کیا. 80,000 لوگ جو تھے وہ وہاں پہ گئے ہیں, 80,000 ریاض جیسی جگہ پر. اور ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ سارے ایکسپیٹریٹس ہی تھے, سعودیز بھی اس میں شامل تھے, کیونکہ بالی ووڈ انڈیا کی یہی سافٹ پاور جو آپ نے نیشنل پاور کا ذکر کیا, اس طرح وہ پروجیکٹ کرتے ہیں تھرو ڈفرنٹ مینس. جی سلنگی صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے, سوری میں نے بعد میں دیکھا. نہیں سیٹھی صاحب بھلے اس پہ تبصرہ کر لیں, پھر مجھے ذرا تھوڑا سا گیئر سوئچ کرنا تھا اور اس پہ آپ سیٹھی صاحب کا نام بھی آتا ہے کیونکہ ہمارا ٹائم ختم ہونے کو ہے, اس لیے آپ اپنا گیئر سوئچ کریں. ہاں سیٹھی صاحب, یہ پچھلے اس ہفتے کی بات ہے جب جسٹس وجیہ الدین نے ایک انکشاف کیا کہ کس طریقے سے جہانگیر ترین 30 لاکھ ماہانہ ان کو بھیجتے تھے گھر بنی گالا چلانے کے لیے. پھر انہوں نے کہا یہ کم ہے, پھر وہ 50 لاکھ ہوئے. پھر اس کی بڑی تردید آئی, فواد چودھری اور ان کے سارا کبال. پھر انہوں نے کل پرسوں انہوں نے کہا کہ جی ہم تو ان پہ, ہمارے پاس وہ کلپ بھی ہوگا جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم تو ان پہ مقدمہ کریں گے ڈیفیمیشن کا, لیکن ڈیفیمیشن کے فیصلے نہیں ہوتے. دیکھیں جی نجم سیٹھی صاحب پہ بھی ہمارا ایک ڈیفیمیشن ہے, لیکن اس کا بھی دیکھیں عدالتیں فیصلہ نہیں کرتی. اور آج ہی کے دن میرے خیال میں یہ آ گیا ہے, ہم دیکھ لیتے ہیں. پھر یہ جو ایک مسخرہ نیا آیا ہے وجیہ الدین احمد, انہوں نے جس طریقے سے کیا, اور میں یہاں پہ جہانگیر ترین صاحب کا بھی کہنا چاہوں گا کہ ہی ایکٹڈ لائک اے جینٹل مین. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ وجیہ الدین احمد کے اوپر ہم کرمنل کیس فور ڈیفیمیشن جو ہے وہ فائل کر رہے ہیں. ان ٹیلی ویژنز کو بھی نوٹسز دے رہے ہیں کہ انہوں نے بغیر تحقیق کے یہ الزام کو اپنے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر کیمپین کا حصہ بنایا. نجم سیٹھی صاحب کے اوپر 3 سال سے کیس پینڈنگ ہے. ہمارا عدالتی نظام کیوں, جو ڈگنیٹی آف انڈیویجول ہے, عزت نفس ہے جو انفرادی شخص کی, اس کی حفاظت کرنے میں ناکام ہو رہا ہے. لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کا جو سلسلہ ہے اس کو بند ہونا چاہیے. ہم نہ کچھ زیادہ چاہتے ہیں نہ ہم کچھ کم چاہتے ہیں, اور جو آرٹیکل 9 ہے آئین کا, اس کی انفورسمنٹ ہونا وہ بہت ضروری ہے.
अच्छा सेठी जी साहब फास्ट फॉरवर्ड करके इसको ले आए कि आज ही इमरान खान एक डिस्ट्रिक्ट एडिशनल सेशन कोर्ट में एक उन्होंने बयान अपना दिया, वो भी वीडियो लिंक पे। वो ख्वाजा आसिफ ने 2012 में कहा था कि शौकत खानम के जो पैसे हैं वो यूएई में स्पेकुलेशन और दूसरी इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो उस पे इमरान खान ने एक डिफेमेशन का केस किया था और आज उस पे वुज़रा की जो फौज है वो लगी रही, देखें जी इंसाफ हमें नहीं मिल रहा। लेकिन उसमें उन्होंने एक केस आपने 100 बिलियन का किया था इमरान खान का, उसका उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। इमरान खान पे और उनके वुज़रा पर मुतअद्दिद केसेस हैं। मेरा एक केस फवाद चौधरी के खिलाफ है, उसको 3 साल हो गए हैं और उन्होंने एक गलत बयानी पहले पार्लियामेंट के फ्लोर पे की, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर वही इल्जामात जो बिल्कुल झूठे थे वो दोहराए। वो चल रहा है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो ये डेफेमेशन इनको याद आ गई है, जरा इसके बारे में कुछ बताएं। और वजीउद्दीन ने जो कुछ कहा है उसकी तो वजाहत उन्होंने खुद की है कि जी जहांगीर तरीन बेचारा क्या करता, जो ऑफ द बुक्स पैसे देते हैं उनको वो कैसे ओन करते। सोलंकी साहब, पहले तो मैं ये जो मेरा जिक्र किया चौधरी साहब ने, मुझे बड़ा फख्र है कि मेरी इतनी अहमियत है कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर एक जर्नलिस्ट को टारगेट करे इस तरीके के साथ। आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। उसकी वजह यह है कि हमें तो फ़ख्र इन्हीं चीज़ों में है कि जब हम अपोज करते हैं नाजायज़ चीज़ों को, और फिर जब हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है तो हम समझते हैं कि इसकी कोई ख़ास अहमियत नहीं है। मगर बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि फवाद ने ये जो बात कही, मैं सिर्फ ये 2 बातें कहना चाहूँगा यहाँ। पहली बात तो ये कि मैंने एक टीवी के प्रोग्राम में आधे सेकंड के लिए या एक आधे मिनट के लिए इशारा किया था कि बनी गाला में कोई भड्डे पड़े हुए हैं। जब इमरान खान साहब को ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि शायद वो उनका ये ख्याल था कि इशारा कहीं है, तो उन्होंने मेरे ऊपर केस किया। मगर ये कहा नहीं कि मैंने क्या कहा। जब आप इल्जाम लगाते हैं, आप कहते हैं सोलंकी साहब आपने मुझे ये कहा, ये आपके जुमले हैं, ये तौहीन है, मेरी तौहीन है या मेरी डेफेमेशन है, तो मैं आपके केस करूं। खान साहब ने केस किया कि आपने ये मुझे डिफेम कर दिया। भाई कैसे किया वो नहीं लिखा, वो लिखा ही नहीं है उसके अंदर के डिफेम कैसे किया, तो वो केस कैसे आगे चलेगा। भाई आप बताएं तो सही कि मैंने क्या कहा, वो तो आप बताते नहीं है, वो आप चुप करके बैठे हुए हैं। तो वो एक तो ये कि इल्जाम मेरे जो मैंने एलिजिड इल्जाम लगाया वो तो बताया नहीं गया मुझे, तो वो फिर केस नहीं है, इसीलिए वो चल नहीं रहा है। मैंने इनके ऊपर एक केस किया 7 साल पहले, जिसके इन्होंने 15 दफा नहीं 100 दफा पैंती पंचर, शायद मसूद साहब भी। फिर एक स्टेज जब मैंने ये केस किया तो फिर एक स्टेज आई कि पहले तो 1.5 साल ये खींचते रहे, फिर इन्होंने फाइनली जब जज ने कहा कि अगर आप नहीं करेंगे तो मैं एक्सपर्ट फैसला कर दूंगा, इन्होंने फिर अपने बयान लिखवाए। इमरान खान साहब ने जो बयान लिखवाया उन्होंने कहा मैंने तो सुना था शायद मसूद से, और जो शायद मसूद साहब है उन्होंने बयान लिखवाया मैंने तो सुना था इमरान खान। खैर हमने कहा जी अब बुलाए इन दोनों को, पूछे किसने किसने सुना और क्यों सुना। वो भी नहीं हुआ, कोई नहीं आ रहा। अब हाल ही में जज साहब ने, हमने बड़ा प्रेशर डाला कि जी 7 साल हो गए ने उनकी कदू 70-80 दफा खान साहब आंदे कोई नहीं, जवाब नहीं देंगे, तो और शायद मसूद साहब भी नहीं आते। तो शायद मसूद साहब ने फॉर्मली टीवी के ऊपर माफी मांग ली। उन्होंने कहा जी मैं माफी मांगता हूँ, मुझे गलत बयानी हुई, मुझे मिसलीड किया गया, ऐसी कोई चीज नहीं थी। हालांकि उसमें शायद मसूद साहब ने कहा था मैंने खुद सुना है, ये है वो है। बहरहाल शायद साहब ने अपनी सॉरी करके खत्म। मेरे लिए तो दैट वाज द एंड ऑफ द मैटर। खान साहब ने पब्लिकली हामिद मीर साहब के सामने कह दिया वो तो सियासी बयान था। अरे भाई आप अदालत में आके कह देना कि वो गलत बयान था, सियासी बयान था तो गलत बयान था, मैंने एम ही कह दिया था, आई एम सॉरी। क्योंकि एम भी नहीं ना आप कह सकते, वो भी तो तौहीन हो जाती है, मेरी डेफेमेशन हो जाए, तो आप कह दें। अब उसके बाद के एक सुप्रीम कोर्ट ने आके कह दिया कोई 35 पंचर शंचर नहीं लगे, और अब आपके पास जगह कोई नहीं कहीं जाने की, तो अब आपके कह दें बी ए बिग मैन, से आई एम सॉरी, ऑल आई एम आस्किंग इज जस्ट से आई एम सॉरी, गलती होगी बट ठीक है यार, इंसान है, गलती हो जाती है। हालांकि बाद में बहुत मेरा नुकसान किया आपने, बहुत आपने मेरी खिंचाई की और बड़ा नुकसान किया। आधा पाकिस्तान तो यकीन नहीं करने लगा था, क्योंकि इमरान खान साहब की बात तो आधा पाकिस्तान ने यकीन करके उनको इलेक्शन में वोट दिया, तो वो मेरे ख्याल मैं कौन सा। अब जाके समझ आ रही है कितने झूठ बोलते हैं, अब जाके पता लगा, बट इट्स टू लेट फॉर देम ना जेबें कट गई है, पेट कट गए हैं। तो अब बात यह है कि अब स्टेज एक और आई हुई है बाय द वे,
जज साहब के ऊपर जो मेरा केस है उसके ऊपर इनके लिए प्रॉब्लम ये है कि जज साहब कह रहे हैं कि अब अगर आप नहीं आएंगे तो मैं आपके खिलाफ एक्स पार्टी फिर करूंगा। मेरा ख्याल है वो शायद मसूद साहब वाला तो केस जो है वो मैं तो अभी मैं अपने वकील को डिस्कस करूंगा हाउ टू रिजॉल्व दैट इशू। बट ये खान साहब जो है ये तो नहीं मैं छोड़ूंगा इनको, मैं तो इनसे बिल्कुल माफी मंगवाऊंगा, सॉरी करवाऊंगा, इससे कम बात नहीं चलेगी। तो ये आज नहीं कल, कल नहीं परसों करनी पड़ेगी इनको। he has to do it, no two ways about it. और अगर मैंने कोई ऐसी कभी कहीं को बात की है तो आई विल डिफेंड इट, और अगर मैंने गलत बात की है आई एम सॉरी। ओनली बिग पीपल से सॉरी, छोटे लोग तो सॉरी कह ही नहीं सकते। इंसान है ना, इंसान से गलती हो जाती है। और सियासी तौर पे तो ये आज हमारी वो खास वी डोंट गेट अलॉन्ग, बट आई नो वक्त आएगा कि खान साहब एंड आई विल बी बैक इन एक्शन टुगेदर, बिकॉज जब ये ऑपोजिशन में हो गए तो हम तो इन्हीं को सपोर्ट करेंगे ना, ऑपोजिशन वालों को ही। हमारा तो काम ही है कि ऑपोजिशन को सपोर्ट करना। तो खान साहब आएंगे फिर सॉरी यार नजब, ओ यार हो गया यार, सॉरी यार। वो मैं कहा खान साहब गली को नहीं आओ टुकड़ पाड़ी। तो मतलब है ये चीजें चलती हैं, मगर अभी हैज टू से सॉरी। तो ये वो 7 साल हो गए नहीं थे कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो पक्के इल्जाम लगाए ने, ये तो मेरे तो इल्जाम ही कोई नहीं। तो ये फवाद चौधरी साहब जरा ख्याल रखें, फवाद चौधरी साहब भी आएंगे, ये जैसे फारग हो जाएंगे अगले 3 महीने के अंदर अंदर, तो देखिएगा ये कौन से गाने गाते हैं। तो चलिए, ये तो आपने जाते जाते बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी। देखिए प्रोग्राम भी चलाना है ना, तो ब्रेकिंग न्यूज भी तो देनी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, थैंक यू सो मच। हमारा वक्त अब बिल्कुल खत्म होने को है और इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी नाजिम साहब, अनलेस यू गिव अस one more day of your busy week. तो रजा मेरी बात सुनो, 3 दिन मुझे वो 24 चैनल करना पड़ता है। आपका ख्याल है एमए में उठ के आ जाता हूँ और बैठ जाता हूँ, मुझे पूरी सारी अखबारें पढ़नी पड़ती है, आप जैसे लोगों से डिस्कस करने पड़ते हैं इश्यूज, और चिड़िया को भगाना पड़ता है। मैं सुबह 6 बजे से लेकर रात के 4-5 बजे तक लंदन टाइम, और पाकिस्तान में 11 बजे पाकिस्तान टाइम था। आई कांट डू एनीथिंग एल्स वो 3 दिन। उसके बाद चौथा दिन होता है इदारिया लिखना, उसके लिए भी उतनी वक्त लगता है। ये तो 1 घंटे में खत्म हो जाता है, उसमें 3 घंटे लगते हैं सिर्फ लिखने में। तो फिर जुमे के दिन आप लोग तशरीफ ले आते हैं और पकड़ लेते हैं, जी आओ जी आओ जी आओ। तो मतलब है मेरे पास 2 दिन रह जाते हैं और घर से मुझे जूतियां पड़ रही होती हैं कि ये 2 दिन इज नॉट इनफ, वी नीड मोर टाइम। और भी शौक जिसे कहते हैं तारीख राहे में पड़े, और भी दुख है, और भी दुख है जमाने में दुख, हाँ, के मोहब्बत के खिलाफ के सिवा। तो इसलिए ये इश्यूज है। और शुक्र करो मैं एक कर रहे हैं, वो ऐसा ना करना जुगनू ने सुन लिया और कहेगी भी बंद करो। जी चलिए, बहरहाल बहुत शुक्रिया नाजरीन, आपका भी शुक्रिया, सेठी साहब का भी, सोलंकी साहब, और इंशाल्लाह नाज़रीन आपसे कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए खुदा हाफिज।